نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن، مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے، رہے گا راویوں نیلو فرات میں کب تک، رہے گا راویوں نیلو فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے قراں کے لیے، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان
إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظيم. ابھی آپ کے سامنے قاری محمد طیب صاحب نے سورہ علق کی تلاوت فرمائی تھی. اب اس کا ترجمہ عالی جناب عبدالعزیز صاحب تفہیم القرآن سے تلاوت فرمائیں گے. سماعت فرمائیے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم والا ہے. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے. تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات، سیمینار جو آپ کے سامنے منعقد کیا گیا ہے اس کا مقصد اور کن وجوہات کی بنا پر ہم نے اس سیمینار کا انعقاد کیا ہے، اس سلسلے میں مرکز اسلامی ہند کے ناظم عالی جناب عثمان غنی صاحب تبصرہ فرمائیں گے. عثمان غنی صاحب تشریف لائیں. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. آج جس نشست کا یہ آغاز کیا گیا ہے آپ حضرات اس سے واقف ہیں. اس وقت ہمارے درمیان ڈاکٹر فاروق واصل صاحب وائس پرنسپل اوور اون اسکول بھی موجود ہیں. آپ کا تعلق جمعیت الطلبہ کشمیر سے رہا ہے اور 6 سال آپ دہلی یونیورسٹی میں لیکچرار رہے اور اب تقریباً 3 سال کے عرصے سے یہاں دبئی میں مقیم ہیں. آپ کے علاوہ
جناب عزیز احمد مرزا صاحب پرنسپل امارات انگلش اسپیکنگ اسکول بھی یہاں موجود ہیں۔ جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے، آپ بھی انگلش میڈیم اسکول کے نصاب کی جائزے پر مشتمل ایک مقالہ پیش فرمائیں گے۔ ڈاکٹر سید انور علی صاحب سے شاید ہی کوئی شخص ہو ہندوستان کا جو واقف نہ ہو۔ آپ نے 3-4 کتابیں بھی تصنیف کی ہیں، تعلیم کے موضوع پر بھی لکھا ہے، اور اپنے ذہن میں ایک نقشہ رکھتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے درمیان خوش قسمتی سے موجود ہیں۔ اسلامی نظریہ تعلیم اور اس کے مسائل پر آپ بھی اظہار خیال فرمائیں گے۔ چند تمہیدی کلمات آپ حضرات کے مقالے سے پیشتر میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرات، آج یہاں جس موضوع پر جمع ہونے کی دعوت ہم نے آپ حضرات کو دی ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بالکل ایک غیر عوامی اور غیر تفریحی قسم کا موضوع ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس موضوع کا تعلق ہماری قومی زندگی اور ہمارے انسانی سماج سے نہایت گہرا ہے، ان ستونوں جیسا جن کے بغیر کسی عمارت کے قائم ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس طرح کے پروگراموں میں آ کر اپنا قیمتی وقت صرف کرنا اور اپنا آرام ترج دینا انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جنہیں اپنی آئندہ نسل کی فکر اور اپنی قوم کی بقا سے دلچسپی ہے، جو یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ انسان کا یہ خاکی وجود محض چرنے چگنے اور مٹی میں مل کر فنا ہو جانے کے لیے نہیں بنا ہے، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک اخلاقی و روحانی وجود رکھتا ہے، جنہیں یہ معلوم ہے کہ خاندان، برادری، قوم اور وطن کی سیاسی، سماجی اور معاشی حد بندیاں انسان کی شناخت اور اس کے اخلاق و کردار کا امتحان لینے اور اسے ارتقائی منزلوں کی طرف لے جانے کے لیے ہیں، لیکن اس مرحلے سے کامیاب اور بامراد گزرنا مناسب تعلیم و تربیت اور تزکیہ قلب و ذہن کے بغیر ممکن نہیں۔ اس نقطہ نظر کے تحت تعلیم محض ایک سائنسی و تمدنی ضرورت ہی نہیں بلکہ اخلاقی و روحانی ضرورت بھی قرار پاتی ہے۔ یہ محض ڈگریوں کے حصول کا نام نہیں بلکہ یہ مرحلہ ہے انسانی شعور کی پختگی اور تزکیہ اخلاق کی منزل بلند کی طرف گامزن ہونے کا، جہاں پہنچ کر انسان محض سماجی جانور نہیں رہتا بلکہ ایک مہذب اور شائستہ پیکر کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک مفکر کے قول کے مطابق تعلیم نام ہے نامعلوم سے معلوم کی طرف سفر کرنے کا، چنانچہ انسان اول کا پہلا سفر علم کی روشنی ہی میں شروع ہوا تھا، اور یہی اس کے لیے وجہ امتیاز اور وجہ فضیلت بنا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا پر حکومت کرنے کا راز جاننے والی قوموں نے تعلیم کو نہ صرف اپنا بنیادی ہدف قرار دیا بلکہ اسے اپنی قومی منگوں کے مطابق دائمی صورت دینے کی کوشش کی۔ چنانچہ آج بھی دنیا پر کسی قوم اور ملک کو برتری نام و نسب، دولت اور رقبے کی بنا پر نہیں بلکہ علم کی بنا پر ہی حاصل ہے۔ علم کی اس اہمیت کے بعد اب آئیے نظریہ تعلیم کی طرف۔ نظریہ تعلیم دراصل اس حقیقت سے واقف ہونے کا نام ہے کہ انسان کے وجود کی ابتدا، وجود کا مقصد اور اس کی انتہا کیا ہے۔ اس سلسلے میں جتنے نظریات بھی موجودہ مذاہب اور ازموں کی صورت میں پائے جاتے ہیں، ان میں نہ صرف یہ کہ شدید اختلافات اور تضادات ہیں بلکہ سخت غیر تسلی بخش اور عقل سلیم کے خلاف ہیں۔ ان نظریات نے انسان کو ماضی میں بھی اور اب بھی دنیا تیاگ دینے کی تعلیم دی ہے یا پھر غیر محدود آزادی بخش کر اسے حیوانی مرحلوں میں داخل کر دیا ہے۔ یہ سوال کہ انسان اس زمین پر کیسے آیا، یہاں اس کی اصل حیثیت کیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے، ان سوالات کی حیثیت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ فطرت کے تحت ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ان سوالات کے جواب پر زندگی کا ایک رخ متعین ہوتا ہے، اور جو نظریہ تعلیم اس رخ کا تعین کرتا ہے وہ اسلامی نظریہ ہے، جس کے تحت انسان کو ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنے، سماجی تعلقات کو بہتر بنانے، سیاسی و معاشی میدانوں کو استحکام بخشنے اور تہذیب و تمدن کو اصول فطرت پر استوار کرنے کا درس دیتا ہے۔ محترم ڈاکٹر انور علی صاحب آج کی اس نشست میں اسی نظریہ تعلیم کی وضاحت فرمائیں گے اور اس سلسلے میں پیدا ہونے والے عملی مسائل اور اشکالات کو رفع فرمائیں گے۔ جہاں تک نظام تعلیم کا تعلق ہے، یہ ایک تدریجی اور ارتقائی عمل بھی ہے اور احتسابی عمل بھی،
دوسروں کا جائزہ اور اپنا احتساب زندہ قوموں کا شعار ہوا کرتا ہے۔ ظاہر ہے افراد بھی اس سے مستثنا نہیں ہو سکتے۔ ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ ہم اپنے نظریہ تعلیم اور نصاب تعلیم کو جدید سائنسی اور تمدنی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں بنا سکے۔ اس بنا پر جدید نصاب تعلیم جو ہماری نظریہ تعلیم اور ہماری قومی امنگوں کے مطابق نہیں ہے، اسے ہم بھی اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کا ایک فائدہ انفرادی حیثیت میں تو ہوا، لیکن قومی حیثیت سے ہمارا گراف نیچے آ گیا۔ ہماری شناخت ایک اصول پسند قوم کی حیثیت سے مدھم ہو کر رہ گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ گم نہیں ہوئی۔ محترم عزیز احمد مرزا صاحب نے جدید نصاب تعلیم کا جن پہلوؤں سے جائزہ لیا ہے، اس کو اس نقطہ نظر کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک آدھ سیمینار یا دو ایک حضرات کے اظہار خیال سے حالات میں بظاہر کوئی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ویسے بھی یہ کام اپنی نوعیت کے اعتبار سے خاصا وسیع الاطراف کام ہے۔ عام طور سے اس طرح کے کاموں کے لیے نقشہ کار مرتب کیا جاتا ہے، ادارے قائم ہوتے ہیں، تربیت یافتہ افراد کی ٹیم بنائی جاتی ہے، وسائل کی فراہمی کا سامان کیا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ افراد نے انفرادی حیثیت میں بھی ایک ایک اکیڈمی کا کام انجام دیا ہے، اور آج بھی بحمد اللہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ خدا کرے کہ اس سیمینار میں پیش کی جانے والی باتوں سے کوئی ضرورت ابھر کر سامنے آئے اور کام کی کوئی تحریک کسی ایک فرد کے لیے بھی معاون بن سکے، تو یہ فائدہ بھی کم نہ ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کی یہ نشست ہمارے سوچنے سمجھنے والوں کے لیے لائق استفادہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے، آپ حضرات کے سامنے جناب عزیز احمد مرزا، پرنسپل امارات انگلش اسپیکنگ اسکول، انگلش میڈیم کے اسکولوں کے نصاب کے جائزے پر مشتمل اپنا مقالہ پیش فرمائیں گے۔ آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد 15 منٹ کا موقع دیا گیا ہے سوال جواب کے لیے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو، کوئی شک پیدا ہو، آپ اس کی وضاحت ان سے کر سکتے ہیں۔ جناب عزیز احمد مرزا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ڈاکٹر فاروق واصل صاحب، ڈاکٹر انور علی صاحب اور محترم حاضرین، میں ایک عرصہ سے بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں۔ ایک ورکنگ ٹیچر کی حیثیت سے جو کچھ میں نے مدارس میں دیکھا ہے، اس کی جھلک میں پیش کروں گا، اور یہ جائزہ یا یہ جو جھلک میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے، وہ ایک خاص نقطہ نظر سے ہے۔ وہ اس مقالے کے دوران ابھر کر سامنے آئے گا۔ میں نے مقالے میں ایک جگہ پر تعلیم کے دو ایسے مقاصد کا ذکر کیا ہے جن پر عمومی اتفاق پایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں سب لوگ مانتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے سے یہ دو کام ہونے چاہیے۔ مفکرین نے، ماہرین نے تعلیم کے بہت سے مقاصد بیان کیے ہیں، بہت سے مقاصد متعین کیے ہیں، ان پر لمبی بحثیں کی ہیں، لیکن میں نے ان میں سے صرف دو کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی متاع عزیز کو، ایسے بچوں کو جنہیں ہم دعائیں مانگ کر حاصل کرتے ہیں، جن کے دنیا میں آنے پر بہت خوشی ہمیں ہوتی ہے، جن کے آنے سے پہلے قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ مشقت پر مشقت اٹھا کر اس کو پیٹ میں ماں اٹھاتی ہے۔ میں عام سی زبان استعمال کروں گا، وہ بہت مشکل سے بچہ دنیا میں آتا ہے
जहाँ वो पैदा होता है उसको कहते हैं लेबर रूम हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं उसके पीछे होती हैं और इसके बाद हम बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को पालते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है, पाकिस्तान के अंदर देखा है, लाहौर में देखा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर में मैंने सालों से देखा है। वहाँ के क्रिश्चियन स्कूलों में ये बिल्कुल, मैं सच आपको बता रहा हूँ, पैदा होने से पहले वालिदैन जा के नाम लिखवाते हैं वेटिंग लिस्ट पर, ताकि वो बच्चा जब 2.5 साल का होगा, 3.5 साल का होगा तो उसको वहाँ पर दाखिला मिल जाए। तो ये हम अपनी अजीज़ तरीन मता जो है वो कहाँ पर देते हैं और उसके साथ होता क्या है, इसकी एक झलक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बच्चा कल का बाप एक मारूफ जुमला है जिसका मुतबादल मफहूम ये है कि बच्चे बड़े होकर मुआशरा की जिम्मेदारियां संभालते हैं। इंसानी मुआशरा की मिसाल एक रवां दरिया की सी है। जिस तरह किसी दरिया का मंबा बर्फ़ पोश पहाड़ों में होता है जहां बर्फ़ पिघल कर उसकी रवानी को मुसलसल कायम रखती है, इसी तरह हर आन पैदा होने वाले बच्चे परवान चढ़कर मुआशरे को नए अफराद मुहैया करते रहते हैं। दरिया जब बिफरता है वो बाले जान बनता है, आबादियों, खेतों और खलियानों को बहाकर ले जाता है, बस्तियों को उजाड़ता और सब्ज़ादारों को वीरान करता है, गंदगी, बीमारी फैलाता और मुआशी तबाहाली लाता है। इसीलिए तो दरियाओं की सरकशी रोकने के लिए बंद बांधे जाते हैं, उनकी तहज़ीब की जाती है। तब यही तबाही मचाने वाले दरिया मुआशी तरक्की का सबब बन जाते हैं। उनसे नहरें खोदकर खेतों और सब्ज़ादारों की हरियाली और उनकी पैदावार में इजाफ़ा किया जाता है, उनसे बिजली पैदा की जाती है, इंसानों को पीने के लिए हयात बख्श पानी फराहम किया जाता है, उनसे लाखों टन खुराक हासिल होती है। दरियाओं से ये तमाम फ़ायदे तभी हासिल होते हैं जब उन्हें बेकाबू नहीं छोड़ दिया जाता। जहाँ उनसे हासिल हो सकने वाले फ़वाइद का इदराक हासिल होता है, उन फ़वाइद को हासिल करने के लिए अहदाफ मुतय्यन किए जाते हैं। इन अहदाफ को मद्देनज़र रखते हुए मनसूबा बंदी की जाती है। महज मनसूबा बंदी करके बैठ नहीं रहा जाता, बल्कि उसे बुरुए कार लाने के लिए दरकार वसाइल मुहैया किए जाते हैं। इन वसाइल को ज़िम्मेदारी के साथ खर्च किया जाता है, तब कहीं जाकर दरिया ज़राअत, सनत, नकल व हमल और मईशत के दीगर शोबों में अपना तामीरी किरदार अदा करते हैं। फिर सदियों के तजर्बे ने इंसान को ये भी सुझाया है कि गंदगी और फुजलात से दरियाओं को आलूदा करने के तबाहकुन नताइज बरामद होते हैं। इसलिए अब उन्हें आलूदगी से पाक रखने के लिए तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं। हमारे मुआशरे की रवानी में हर साल जो लाखों बच्चे शामिल होते हैं, उनकी तहज़ीब के लिए अगर अहदाफ मुकर्रर नहीं किए जाते, इन अहदाफ के हसूल के लिए अगर मनसूबा बंदी नहीं की जाती, इस मनसूबा बंदी को मौसर तौर पर बुरुए कार नहीं लाया जाता, उनकी तालीम व तरबियत के लिए मतलूबा मादी और इंसानी वसाइल फराहम नहीं किए जाते, उनके मुआशरती माहौल को अगर आलूदगियों से पाक नहीं रखा जाता, तो न सिर्फ मुआशरा की तंजीम के लिए नीचे से ऊपर तक दरकार बासलाहियत अफराद मुयस्सर नहीं आएंगे, बल्कि एतकादी और फ़िक्री असास तक मादूम हो जाएगी। उसकी अक़दार बेतवज्जही और लापरवाही से भुला दी जाएंगी। तामीरी सलाहियतों से महरूम होते चले जाने के साथ साथ उसकी तखरीब का अमल तेज़ तर होता चला जाएगा और मुआशरा मुंतशिर हो जाएगा। बच्चों को मुआशरा के लिए मुफीद इंसान बनाकर उठाने का अमल नमू है, ग्रोथ फिनोमिना है। बीज या गुठली के फूटने से वजूद में आने वाला छोटा सा पौधा अपने अंदर यह सलाहियत रखता है कि मुनासिब माहौल और खुराक मिलने पर तसलसल से नमू पाकर ऐसा बारावर दरख्त बन जाए जो एक तरफ बाग की जीनत हो तो दूसरी तरफ ठंडा साया और लजीज फल फराहम करे। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक पौधा अपनी जनीन में फलने फूलने और नमू पाकर ठंडा साया, लजीज फल फराहम करने की तो सारी सलाहियतें बदरजा उत्तम रखता हो, लेकिन उसका बीज फूटे ऐसी ज़मीन में जो शोर हो, उसे न गर्मियों में धूप और लू से
اور نہ سردیوں میں کوہر اور پالے سے بچانے کا انتظام ہو، اس پر مستعد یہ کہ ہر چرندہ جب چاہے اس پر منہ مارنے کے لیے آزاد ہو، تو یہ پودا اگر بہت سخت جان ہوا تو سالوں بعد اس کا تنا ٹیڑھا میڑا ہوگا، اس کی شاخیں شکستہ ہوں گی، وہ ناقص سایہ فراہم کرے گا، اور اگر پھل دے گا تو وہ مقدار کی فراوانی اور ذائقے کی لذت سے محروم ہوگا۔ کچھ ایسا ہی حال انسانی بچے کا ہے۔ وہ اپنے وجود میں مخفی ایسی ساری صلاحیتیں رکھتا ہے کہ مناسب ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر اور نمو پا کر جسمانی طور پر وجیح، ذہنی طور پر اختراع و صناعیت پر قادر، قلبی طور پر بلند حوصلہ، بردبار، جری، عزم و ارادے کا پختہ، معاملات میں فرض شناس، محنتی، جفاکش، دوستی میں مخلص و قابل اعتماد، اور دشمنی میں حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ اس کے برعکس اگر اسے مناسب تعلیمی ماحول میسر نہیں آتا تو وہ کم حوصلہ، زود رنج، تنگ نظر و تنگ دل، مکار، بزدل، کام چور اور خود غرض بن کر اٹھے گا۔ حضرات، ہر انسانی معاشرہ اپنی ایک مخصوص شناخت رکھتا ہے۔ اس شناخت کا حیولہ معاشرہ کے اعتقادات، اقدار حیات، اخلاق، اس کی تاریخ اور علمی و عملی زندگی میں اس کی فتوحات سے مرکب ہوتا ہے۔ معاشرتی استقلال کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نمبر 1، معاشرہ کے اعتقادات و اقدار، اس کی تاریخ اور علمی فتوحات کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا جائے۔ جن 2 مقاصد کی طرف میں نے اشارہ شروع میں کیا تھا، ان میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ کے اعتقادات و اقدار، اس کی تاریخ اور علمی فتوحات کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا جائے۔ نمبر 2، معاشرتی ترقی، خوشحالی اور افراد کی معاشرہ میں ترفیع کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نئی نسلوں کو نہ صرف ان مہارتوں میں طاق کیا جائے جو روزمرہ زندگی کے معمولات اور رزق کی افزائش کے لیے ضروری ہیں، بلکہ انہیں انکشاف و ایجاد کی صلاحیتوں سے مزین کیا جائے تاکہ وہ پہلے سے مرتب شدہ علوم کو مزید نکھار سکیں اور نئے علوم کو دریافت کر سکیں۔ مذکورہ بالا دونوں مقاصد تعلیم کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد قومی زبان، اس کے ادب اور معاشرتی علوم کی تدریس سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد ریاضی اور سائنسی علوم کی تدریس سے۔ امت مسلمہ کی خصوصی حیثیت کے پیش نظر نصاب میں دینی تعلیم اور تربیت کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا نصاب تعلیم اور تربیت کا نظام ان مقاصد کے حصول سے کس قدر ہم آہنگ ہے۔ اسے لازم تھا کہ ہم اس نصاب میں توحید، رسالت، فرشتوں، وحی اور یوم آخرت کے تصورات سموتے۔ جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے اور جس کی حکمت لا یزال ہے، اس کی تعلیم ہمارے نصاب کا باقاعدہ حصہ ہوتی، ہمارے رسول کی سیرت اور ہماری تاریخ اس میں سراج کیے ہوتی، ہماری تہذیبی اقدار اس میں کار فرما ہوتی۔ دوسری جانب ہم علوم سائنس اور ریاضی کی تدریس ایسی مؤثر کرتے کہ نئی نسلیں مشاہدے، اخذ نتائج، انکشاف، اختراع و ایجاد کی صلاحیتوں سے مزین ہوتی۔ پچھلے 40 برسوں میں، یہ 40 برسوں کا حوالہ میں نے پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا ہے، ہم نے نصاب کے اس پہلو کو خوبصورت تر الفاظ میں بیان کیا ہے۔ بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئی ہیں، وزراء نے بڑی بڑی اچھی تقاریر کی ہوئی ہیں۔ پچھلے 40 برسوں میں ہم نے نصاب کے اس پہلو کو خوبصورت سے خوبصورت تر الفاظ میں بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن عملی میدان میں ان خوبصورت الفاظ کا حشر وہی کیا ہے جو دستوری زندگی میں قرارداد مقاصد کا۔ اس میں قرارداد مقاصد کی خاص اہمیت ہے ہمارے ملک کے دستور میں، جس میں کہا گیا کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بار بار طالع ازما اس دستور کی بساط ہی لپیٹ کر رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ حاکمیت یا ایوب خان کی ہوتی ہے، یا یحییٰ خان کی ہوتی ہے، یا ضیاء الحق شہید کی ہوتی ہے، یا بے نظیر کی ہوتی ہے۔ بار بار طالع ازما اس دستور کی بساط ہی لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں جس دستور کا یہ قرارداد دیباچہ یا حصہ ہوتی ہے۔ سال ہر سال یہ دستور معطل رہتا ہے، اور یوں عملی زندگی میں اس کے الفاظ کی کبھی کار فرمائی نہیں ہو سکی۔
बकौल मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी, करारदाद मकासद ऐसी बारिश थी जिससे पहले ना कोई घटा छाई और ना बाद में रोईदगी हुई। पिछले चंद बरसों में हमने निसाब के बयान करदा मकासद और इन मकासद के हसूल के लिए किए जाने वाले अधूरे नींद दलाना इक़दामात के असरात से अपनी नस्लों को बचाने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों के नुस्खे का बेमुहाबा इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये भी पाकिस्तान के हवाले से है। वहाँ ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में आम सरकारी स्कूलों में जो है निसाब में कुछ अच्छी बातें आईं, बल्कि बहुत सारी अच्छी बातें आईं, लेकिन इसके साथ ये भी इजाज़त हो गई कि इंग्लिश मीडियम स्कूल लोग प्राइवेट खोल सकते हैं। तो पिछले चंद बरसों में हमने निसाब के बयान करदा मकासद और उन मकासद के असूल के लिए किए जाने वाले अधूरे नींद दिलाना इक़दामात के असरात से अपनी नस्लों को बचाने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों के नुस्खे का बेमुहाबा इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बच्चा 3 साल का हो नहीं पाता कि उसे नर्सरी स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है। स्कूल के अहाता और क्लास रूम की दीवारों पर मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की कद्द-ए-आज़म तस्वीर उसका हर रोज़ इस्तकबाल करती हैं। गुफ्तगू रस्मी और गैर रस्मी तालीम अंग्रेज़ी ज़ुबान में होती है। नर्सरी राइम्स याद कराए जाते हैं। अंग्रेज़ी लिबास पहनाने के अलावा मुन्ने के गले में टाई बांधना लाजिम है। कहीं कहीं बेल्ट का बांधना भी लाजिम है। बर्थडे ख़ास एहतमाम से मनाया जाता है। बच्चा जिस दिन उसका बर्थडे होता है सारी असम्बली में हैप्पी बर्थडे टू यू गाया जाता है। नशस्त व बर्खास्त के यूरोपी आदाब सिखाए जाते हैं। नर्सरी क्लासेस में इस डेटा फीडिंग के बाद बच्चा प्राइमरी स्कूल में पहुंचता है तो उसको किस किस्म के मवाद तदरीस से साबका पेश आता है, उसकी एक झलक दिखाने के लिए मियारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली अंग्रेज़ी ज़ुबान की कुतब के चंद सिलसिलों का जायज़ा आइंदा दस्तूर में पेश किया जाता है। तो इसमें एक सिलसिला यहाँ पर बाद स्कूलों में है, सिल्वर बुक्स हैं 6 और गोल्डन बुक्स हैं। उनके मैं सिर्फ उन्वानात आपको सिर्फ सुनाता हूँ। मैंने बड़ी तफसील से एक एक कहानी का खुलासा जो है वो लिखा हुआ है। पहले ये सिल्वर बुक 1 में पहली कहानी है द क्रिसमस ईव रॉबिन। दूसरी कहानी है द किंग दूसरी कहानी है हाउ द टाइगर गॉट हिज स्ट्राइप्स। तीसरी है द किंग एंड हिज सन द मैजिक बटन। सिल्वर बुक 2 की पहली कहानी है हु विल बी द किंग, सोलोदान एंड द गोल्डन सॉवरेन, टिप्स इज लॉस्ट, गोइंग टू स्कूल इन द स्नो। सिल्वर बुक 3 द कैप्टिव क्वीन, फुलिश डॉन, द बॉय हु वाज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, द सिल्वर क्राउन, लिटिल फिंगरलिंग, और ये इस तरह के सारे उन्वानात। प्राइमरी जमातों में एक और मकबूल आम सिलसिला, ये तकरीबन आप में से हर साहब ने देखा होगा कि द लेडी बर्ड की वर्ड रीडिंग स्कीम है। इस सिलसिला में 36 किताबें हैं जो प्राइमरी के अमूमन पहले 4 सालों में पढ़ा दी जाती हैं। हर सिलसिला कुतुब में ये 36 किताबें इस तरह से 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C और फिर वो 12A, 12B, 12C तक चलती है। हर किताब 50 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उनके उन्वान सारे यहाँ पर मेरे पास नोट हैं। ये बहुत ही मकबूल किताब है यहाँ पर। तो इसका तरतीब यह है कि एक सफ़े पर इबारत है, दूसरी पर बहुत अच्छी तस्वीर होती हैं, बड़ी अट्रैक्टिव। तो इसमें मैं आपको सिर्फ एक बताना चाहता हूँ। किताब के तारुफ में बताया गया है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में बाद अल्फाज दूसरे अल्फाज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ऐसे अल्फाज को कलीदी अल्फाज की वर्ड्स का नाम दिया गया है। तहकीक ने साबित किया है कि इन कलीदी अल्फाज में से 12 ऐसे हैं जो उन तमाम अल्फाज का जो पढ़े और लिखे जाते हैं 1/4 है। कलीदी अल्फाज में से 100 ऐसे हैं, ये कुछ मिसिंग है यहाँ से। कीवर्ड्स रीडिंग स्कीम इन्हीं कलीदी अल्फाज को बुनियाद बनाकर लिखी गई है। ये सिलसिला 2 अंग्रेज़ बच्चों पीटर और जेम्स जो कि बहन भाई हैं के रोज़मर्रा के गिर्द घूमता है। जैसा कि किसी भी अच्छे सिलसिला कुतुब से तवक्को बांधी जा सकती है, ये सिलसिला बच्चों को न सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाने के लिए मुफीद है बल्कि गैर महसूस तौर पर अंग्रेज़ी कल्चर को भी उन तक मुंतकिल करता है। मसलन
कुत्ते का एक अंग्रेज़ कुनबे में ख़ास मुकाम होता है। किताब 1A में कुल 16 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, बार बार उनकी रेपिटेशन है। इन अल्फाज में पीटर और जेन के अलावा 14 अल्फाज कलीदी अल्फाज हैं। हर लफ्ज़ का औसत तअद्दुद 10 है। लफ्ज़ पीटर इस किताब में 16 मरतबा, जेन 13 मरतबा और डॉग 12 मरतबा दोहराया गया है। इस किताब के 50 सफ़हात में से 25 तस्वीरी सफ़हात में से 11 पर कुत्ते की तस्वीर हैं। ये भी कोई मुझे सुनेगा तो शायद कहे कि फंडामेंटलिस्ट है कि ये कुत्ते के पढ़ाने से भला क्या होता है, लेकिन कुत्ता हमारे मुआशरे में एक निज और नापाक चीज़ है। उसको खूबसूरत तस्वीरों के साथ किताब में इतनी कसरत से पहली ही किताब में दिखाया जाएगा तो उसका एक ख़ास असर होगा बच्चे के जहन पर। मैं ये बात बताना चाहता हूँ। तो मैंने ये पूरा जायज़ा लिया है कि उसके 576 सफ़हात में से ये कोई 350 से ज़्यादा कुत्ते की तस्वीर आती हैं बार बार। किताब 8A में पीटर और जेन की वालिदा की जानिब से बच्चों को घर के नाकाबिल इस्तेमाल कपड़ों को एक संदूक देने का जिक्र है, जिसमें जेन उनमें से कपड़े पहनकर एक बूढ़ी औरत का स्वांग रचाती है और पीटर भी सुर्ख रंग का कोट और टोपी पहनकर और मसनूई सफ़ेद दाढ़ी लगाकर कहता है, आई कैन बी ए फादर क्रिसमस विद दीज लुक्स जेन, आई एम फादर क्रिसमस। और ये फादर क्रिसमस है। अब हमारा बच्चा जो पाकिस्तान से आया हो, इंडिया में आया, इस खूबसूरत तस्वीर को देखेगा तो हो सकता है शाम को वो भी अपनी मम्मी से कहे कि मुझे भी ये कोट दो और मुझे भी ये रुई दो, मैं भी फादर क्रिसमस बनूंगा। किताब की तस्वीर की एक नुमायां खसूसियत जेन का गैर सातिर लिबास है और बाद जगहों मसलन शाती साहिल पर नहाने और धूप सेंकने के मनाजर में उड़ानी की आखिरी हद तक छूती हुई मर्दों और औरतों की तस्वीरें हैं। इस तरह से एक और सिलसिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची का D.H. हाउस साहब का लिखा हुआ है, न्यू एक्टिव इंग्लिश। ये प्राइमरी जमातों में पाकिस्तान में बहुत मकबूल है। इस सिलसिले में 5 किताबें हैं। हर किताब के साथ एक वर्क बुक है। चूँकि ये किताब स्पेशली डिज़ाइंड एंड रिटन फॉर पाकिस्तानी चिल्ड्रन, ये उसके फॉरवर्ड में दिया गया है, इसलिए इसमें उज़मा, जमील, अमीन, ज़ेब वगैरह नाम इस्तेमाल किए गए हैं। रही सकाफ़त व आदाब की बात तो वज़ाहिर है D.H. हाउस साहब बच्चों को स्कूल रवाना होते वक्त अस्सलामु अलैकुम या खुदा हाफ़िज़ कहना तो नहीं सिखाएंगे। वो तो दे से गुड बाय टू देयर मदर एंड दे गो टू स्कूल ही सिखाएंगे। न्यू एक्टिव इंग्लिश बुक 3 के एक सबक का उन्वान है द स्कूल कॉयर। सबक में जो तस्वीर दिखाई गई हैं, सबक में 2 तस्वीर दिखाई गई हैं। एक में उस्ताद साहब बच्चों को मौसीकी की मशक करा रहे हैं, दूसरी तस्वीर में उस्ताद साहब पियानो बजा रहे हैं। सबक यह है कि जमील और उज़मा स्कूल कॉयर के मेंबर हैं। नासिर और ज़ेब भी मेंबर बनना चाहते हैं, इसलिए वो उस्ताद साहब जिनका नाम अजीज़ है के पास जाते हैं। उस्ताद साहब पियानो बजाकर बच्चों को गाने के लिए कहते हैं। बच्चे इस इम्तहान में कामयाब रहते हैं और उस्ताद साहब उन्हें कहते हैं, गुड, यू सैंग वेरी वेल, यू हैव क्लियर वॉइसेस, यू कैन जॉइन माई कॉयर। और ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी में मैं आप हजरात को मशवरा दूंगा कि कॉयर के जाकर मैंने देखी, वहाँ पर दिया गया म्यूज़िकल पार्ट ऑफ चर्च सर्विस कुछ इस तरह की है, वो आप ज़रा मैंने देखी उसकी। सिंगापुर उन इलाकों में से एक है जहाँ अंग्रेज़ी साम्राज्य ने अपने मुआशरती और तहज़ीबी असरात कुछ ज़्यादा ही छोड़े हैं। वहाँ अंग्रेज़ी ज़ुबान ज़रिया तदरीस है। UK के बाद नाशरीन वहाँ और हांगकांग में अपनी ज़ैली तबाती अशाती दफातर कायम कर लिए हैं, क्योंकि वहाँ सस्ते कारकुन दस्तयाब होने के अलावा खपत की वसी मंडियाँ भी मुहैया हैं। उनके अलावा सिंगापुर में दो तबाती अदारों ने बच्चों की निसाबी कुतब की इशाअत में बहुत पेशरफ्त की है। उनमें से एक FEP इंटरनेशनल फास्ट ईस्टर्न पब्लिशर है। उसके इंटरनेशनल दफातर अकरा, बैंकॉक, काहिरा, हरारे, हांगकांग, किंगस्टन, कुआलालंपुर, लंदन, मनीला
اور یہ بہت ساری لمبی لسٹ ہے. ان کی ایک شاخ پاکستان میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، اور پاکستان میں ہر بڑے شہر میں اس ادارے کی کتابیں دستیاب ہیں. اور یقین مانی اس طرح ڈھیر لگے ہوئے ہیں، دکانوں میں، شیلفوں میں نہیں، فرشوں پر ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس ادارے کی کتابوں کے. ان کی ایک کتاب ہے انگریزی کا ایک سلسلہ جو ہے ایڈونچرز ان ریڈنگ، اس کی میں نے پوری تفصیل سے جائزہ لیا ہے. تو آپ حضرات کا ٹائم میں بچانے کے لیے صرف میں اس کے عنوان ہی پڑھتا ہوں. دا ایمٹی سٹی، لیو آن ونکل، دا ہنگری ڈیمن، این اٹیک آن سنگاپور، A smile, the crab that went astray, the musical festival. یہ آخری سبق ہے اس کی ایک کتاب کا. اس کتاب کا آخری سبق ہے موسیقی کے بہت سے آلات کو انسانی روپ میں شکلوں میں دکھایا گیا ہے، ان میں موسیقی کا مقابلہ ہوتا ہے اور آپس میں مکالموں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے. مکالمے اور مقابلہ اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ موسیقی کے تقریباً تمام مغربی آلات سے بچوں کا مؤثر تعارف ہو جاتا ہے. حضرات یہ تو اس کی بات تھی انگلش کی. معاشرتی علوم کی میں صرف آپ کو ایک مثال دوں گا. یہ کتاب بھی یہاں پر بہت مقبول ہے، دا ینگ ہسٹورین، اور اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی ایک کتاب جو ہے وہ تیسری جماعت میں پڑھائی جا رہی ہے، اور اسی یو اے میں وہی کتاب ایک دوسرے انگلش میڈیم اسکول میں چھٹی جماعت میں پڑھائی جا رہی ہے. یہ ایک اور مذاق ہے ہمارے بچوں کے ساتھ کہ کوئی گریڈیشن نہیں ہے ان چیزوں میں. اب اس کتاب کا میں آپ کو صرف تھوڑے سے عنوانات سنوا دیتا ہوں چیپٹرز کے. سائنوپسس آف بک 1، بگننگس، پلانٹ ارتھ، دا ارتھ بیفور مین، ہاؤ ارلی مین سروائیوڈ، اینشنٹ سویلائزیشنز، دا لینڈ بٹوین دا ریورس، اینشنٹ ایجپٹ، اینشنٹ گریس، دا رومن امپائر، ایوری ڈے لائف ان بریٹن، the Stone Ages, the Bronze Age, the Celts and the Iron Age, the Roman occupation, great lives, Hammurabi, Ramesses the Great, Archimedes, Hannibal. اب میں آپ کو اس کے چلتے چلتے جہاں تک بات پہنچتی ہے، اس سلسلے میں 4 کتابیں، چوتھی میں جو گریٹ لائفز ہیں وہ ہیں رابرٹ اوون، مہاتما گاندھی، ہیلن کیلر اینڈ این سولیوان، سر ونسٹن چرچل. اس پورے سلسلے کو جب ہمارے بچہ پڑھتا ہے تو یہ کتاب یہ گواہی دیتی ہے کہ اس کرۂ ارضی پر نہ امت مسلمہ کبھی پیدا ہوئی ہے، نہ آج وجود رکھتی ہے. اور گریٹ سویلائزیشنز میں بہت ساری تہذیبوں کا ذکر ہوتا ہے، کہیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں اسلامی تہذیب بھی کوئی تھی یا ہے. اور یہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں. اور اسی کتاب میں ایک چیپٹر کا عنوان ہے اریگیشن سسٹم ڈیورنگ ٹیوڈر ڈائنیسٹی، جو پاکستانی بچے جو ہیں وہ دبئی کے ایک انگلش میڈیم اسکول میں، اور ان پاکستانی مسلمان بچوں کو بالکل یہ معلوم نہیں کہ آج پاکستان کے اندر اریگیشن سسٹم کون سا ہے، لیکن ٹیوڈر ڈائنیسٹی کا اریگیشن سسٹم جو ہے ان کو پڑھایا جاتا ہے. اب میں صرف چند منٹ لوں گا. اگر ہم پاکستان کی ملی شناخت، اس کی نظریاتی اساس پر، اگر ہمیں پاکستان کی ملی شناخت اس کی نظریاتی اساس پر مطلوب ہے تو ظاہر ہے وہ شناخت نئی نسل کو انگریزی زبان میں وہ اوٹ پٹانگ مواد پڑھان کر مہیا نہیں ہو سکے گی جس کا جائزہ سطور بالا میں پیش کیا گیا ہے. انگلش میڈیم مدارس میں پڑھائے جانے والے تمام سلسلہ کتب پر نگاہ ڈال لی جائے، ان کی کہانیوں کا پس منظر انگریزی کلچر سے مستعار ہے. ان کی دیو مالا یونانی، ان کے ہیرو یونانی ہیں یا رومی یا انگریز. مذہب کا اگر کوئی ذکر ملتا ہے تو کرسمس اور چرچ کے حوالے سے. اس جائزے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ابتدائی اور ثانوی جماعتوں میں ہمارے بچے اور بچیاں جس زبان کے سیکھنے میں مدرسے کی زندگی میں سب مضامین سے زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، اس زبان کی درسی کتب میں کہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ذکر ملتا ہے، نہ خلفائے راشدین کا، نہ صحابہ کرام کا، نہ ہمارے دینی عقائد کا، نہ ہمارے تاریخی ورثہ کا. یہ کتب نہ صرف ہمارے بچوں کو ہماری اقدار سے محروم رکھتی ہیں بلکہ ہماری اقدار سے بالکل متضاد اقدار کا تفوق ان کے اذہان و قلوب پر مسلط کرتی ہے.
قرآن مجید میں آپ سب حضرات نے پڑھا ہوگا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کتاب دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ یہ ساری کتابیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جن کا ایک مختصر سا جائزہ میں نے پورا نہیں پڑھ سکا میں یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے، ان میں العلم تو بالکل ہے ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں، علم کے بغیر بھٹکا دے۔ اور یہ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایک شخص تھا نضر بن حارث، جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجنون اور کیا کچھ کہنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ تم خود پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم سوچتے نہیں کہ ایسا پاک زندگی والا شخص جب کون اس کے بارے میں یہ اعتماد کرے گا کہ تم ایسا کرو، میں علاج بتاتا ہوں، میں جاتا ہوں ایران اور وہاں سے رستم و اسفندیار کے قصے خرید کر لاتا ہوں اور وہ لوگوں میں پھیلاؤ، وہ ان میں پڑھیں اور مگن ہو جائیں، اس میں کھو جائیں، اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ کیا نضر بن حارث کا کردار ہم نے خود اپنے بچوں کے معاملے میں نہیں اپنا لیا؟ اشارتاً ایک اور پہلو کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ انگریزی زبان کی تدریس کے حق میں اس کے دلدادہ حلقوں کی طرف سے عموماً یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس کی تدریس سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس دلیل کو تسلیم بھی کر لیا جائے، اس پہ کلام ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک بھی ہے اور وہ غلط بھی ہے۔ جاپان نے انگریزی میں اپنے بچوں کو تعلیم دے کر ترقی نہیں کی ہے۔ روس جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے کی ٹیکنالوجی رکھتے ہوئے اس نے انگریزی میں نہیں اپنے بچوں کو پڑھایا ہے۔ اگر اس دلیل کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ فنکشنل انگلش پڑھائی جائے، نہ کہ ادبی انگلش۔ پھر کیا تک ہے کہ کوئین میری اسکول لاہور میں 5ویں جماعت میں بچیوں کو پانچویں جماعت کی بچیاں ڈیوڈ کاپرفیلڈ پڑھیں اور سینٹ اینتھنی اسکول لاہور میں 7ویں جماعت کے لڑکوں کو شیکسپیئر کے ڈراموں میں سے کنگ لیئر کی بیٹیوں کے معاشقے پڑھائے جائیں۔ مندرجہ بالا جائزے سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ انگریزی مدارس میں انگریزی زبان کی تدریس کا مروجہ نصاب اصول تعلیم، تعلیمی نفسیات اور نصاب سازی کے کسی اصول پر بھی پورا نہیں اترتا، اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ اس بات میں میں نے پڑھا ہے، میری تربیت ہوئی ہے، میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے۔ اصول تعلیم، تعلیمی نفسیات اور نصاب سازی کے کسی اصول پر بھی پورا نہیں اترتا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک اور شہادت دیتا ہوں۔ پاکستان میں ایک انگلش میڈیم اسکول پچھلے 8-9 سال میں اس نے بڑا نام کمایا ہے، ہر بڑے شہر میں اس کی ایک شاخ ہے۔ اس کے پرنسپل صاحب سے میرا تھوڑا سا تعارف ہے، میں کوئی 1 سال پہلے ان سے خاص طور پر ملنے گیا، کوئی 2.5 گھنٹے میں نے اسکول میں بیٹھ کر ان سے گفتگو کی، میرا ایک پروگرام تھا اس سلسلے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم اسکول تو قائم کر لو گے، چلا بھی لو گے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر تم نے اسکول کامیاب کرانا ہے تو 2 کام کرنا، ایک فیس بہت اونچی رکھنا، اور دوسری کتابیں ایسی لگوانا کہ بچوں کا باپ بھی نہ سمجھ سکے۔ بخدا یہ الفاظ اس نے استعمال کیے تھے، اور یہ بالکل صحیح ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ فلسفہ ہے ان تمام اسکولوں کا۔ سارے باپ ایسے نہیں ہوں گے، جی سارے باپ ایسے نہیں ہوں گے۔ تو پھر اس نے ایک کہانی سنائی مجھے کہ میں 30 سال پہلے سینٹ اینتھنی میں پڑھاتا تھا، کویت سے ایک عرب آیا تھا اپنے بچے کو داخل کرانے کے لیے، پرنسپل نے مارک کیا کہ میں ٹیسٹ لوں، اور میں نے 6ٹھی میں داخلے کے لیے ریکمینڈ کر دیا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا بھئی اس کو ذرا شام کو آپ تھوڑا سا پڑھا دیا کریں، کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے کہا کہ 150 روپے ماہوار لیتا ہوں، یہ بہت پرانی بات ہے نا۔ تو اس نے 600 وہ کہتے ہیں کہ میری جیب میں ڈال دی ہے، کہنے لگے 4 مہینے کی فیس دے کے جا رہا ہوں اور پھر آؤں گا تو دے دوں گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں لے کر اسکول کے آفس میں گیا کہ فیس داخل کرا دی، جب وہاں پر بل بنا اور اسے معلوم ہوا کہ اسکول کی فیس 45 روپے ہے، تو وہ کہنے لگا میں داخل نہیں کراؤں گا، میں انگلترا بھیجوں گا، یہاں 45 روپے میں کیا پڑے گا بچہ۔
تو میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، اس پہ میں گفتگو کر سکتا ہوں، کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں میں، کہ یہ جو مروجہ نصاب ہے انگلش میڈیم اسکولوں میں ہمارے بچوں کے لیے، اصول تعلیم، تعلیمی نفسیات اور نصاب سازی کے کسی اصول پر بھی پورا نہیں اترتا۔ کسی بھی نصاب تعلیم میں ثانوی زبان کا ایک مقام ہوتا ہے۔ ہمارے انگلش میڈیم مدارس میں ثانوی زبان کو ذریعہ تعلیم، میڈیم آف انسٹرکشن کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے ذریعہ تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے اس زبان کی تدریس کو بہت اہمیت دی جانی چاہیے۔ چنانچہ انگریزی زبان کی تدریس کو بچے کی پوری مدرسے زندگی میں دیگر تمام مضامین سے زیادہ وقت دیا جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو اہمیت ریاضی، سائنس، معاشرتی علوم، اسلامیات اور قومی زبان کی تدریس کی ہونی چاہیے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور ان مضامین کو اصولاً جتنا وقت اوقات مدرسہ میں ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ پرائمری جماعتوں ہی سے ہر کلاس کے بچوں کو انگریزی زبان کی 5-5، 6-6 کتابیں لگوا دی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ریاضی اور سائنس کی ایک کتاب ہوتی ہے جو بعض صورتوں میں غیر معیاری بھی ہوتی ہے۔ سینٹ مائیکل اسکول لاہور کینٹ میں تیسری جماعت کی سائنس کی کتاب سے ایک جملہ ملاحظہ ہو: دا فیمیل ڈاگ لیز مینی کبز ایٹ اے ٹائم۔ پوری کتاب میں اسی معیار کی زبان استعمال ہوئی ہے۔ حقائق کے بیان کرنے میں اغلاط اس پر مستعد ہیں۔ خود انگریزی زبان کی تدریس تعلیمی نفسیات کے بنیادی اصول کے خلاف کی جا رہی ہے۔ وہ کتابیں جو انگلستان اور امریکہ کے ان بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں جن کی مادری زبان انگریزی ہے، ہمارے ہاں ان بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے جن کی مادری زبان پنجابی، پشتو، بلوچی یا اردو ہے۔ انگریزی زبان کی درآمد کردہ درسی کتابیں ہمارے بچوں کو ایک طرح کے معاشرتی قرنطینہ میں رکھتی ہیں اور پوری مدرسی زندگی میں انہیں دینی روایات اور اپنی ثقافت سے دور رکھ کر غیر ملکی ثقافت کو ان کے اذہان و قلوب پر مسلط کر دیتی ہیں۔ یہ پورا نصاب اور ان مدرسوں کا ماحول جہاں یہ کتب پڑھائی جاتی ہیں ایسی دو روحی وجود میں لاتا ہے جو اپنے عوام اور اپنی قوم کے مقابلے میں پندار نفس میں مبتلا ہوتی ہے۔ اکڑ کر بات کرتے ہیں، ہم انگریزی جانتے ہیں، تم انگریزی نہیں بول سکتے۔ تو دوسری جانب غیر ملک کی ثقافت پر ریشہ ختمی، اس نظام کے پیدا کردہ لوگ اپنوں سے اکڑ کر اور غیروں سے جھک کر بات کرتے ہیں۔ وہاں بڑے کرٹیس ہوتے ہیں، ہمیں انگریزی آتی ہے۔ چونکہ تمام تر علوم کا تعارف بچوں کو انگریزی زبان کے ذریعے سے اور انگریزی میں لکھی ہوئی کتب سے ہوتا ہے، اور چونکہ ان میں سے اکثر کتب درآمد کی گئی ہوتی ہیں، اس لیے مغربی اقوام کے علوم کے بارے میں فوقیت بچوں کے اذہان پر مرتسم ہو جاتی ہے، جو حقیقت بھی ہے ایک حد تک۔ یورپی کلچر کے مؤثر تعارف اور علوم پر مغرب کی اجارہ داری کے تصور کا ذہنوں پر التسام خود اعتمادی کا جوہر چھین لیتا ہے۔ یہ پورا نصاب زندگی کا کوئی بلند نصب العین عطا نہیں کرتا، انہیں آسائشوں کا ہی نہیں بلکہ بعض صورتوں میں تعیشات کا دل زادہ بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں اختراع و ایجاد کی صلاحیتوں سے محروم رکھتا ہے۔ چنانچہ آزادی حاصل ہونے کے 42 سال بعد بھی ہم ٹوائلٹ سوپ میں سے لکس رکسونا، لائف بوائے اور بوٹ پالشوں میں کیوی اور چیری بلاسم کا متبادل تیار نہیں کر پائے۔ یہ نصاب ہمیں اتنا مہذب تو بنا دیتا ہے کہ ہم کیکر، نیم اور سکچین کی مسواک کا استعمال ترک کر دیں، لیکن اتنا صنع نہیں بناتا کہ میکلین، سگنل، فورن ٹوتھ پیسٹوں کا متبادل تیار کر لیں۔ ٹیکنالوجی میں اسی پر کہانی کرتا ہے کہ موٹر سائیکلوں، سکوٹروں، سزوکی کاروں، ٹیلی ویژن اور ریفریجریٹر کے پرزے اور پارٹس اسمبل کر لیا کریں۔ اس طرح یہ نصاب خود انحصاری کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اور ہمارے ممالک کو مغربی استعمار کے مال کی کھپت کی منڈی بناتا ہے، جہاں اس نصاب کی پوری خوراک سراد کر چکی ہوتی ہے، وہاں بلوغت کی دہلیز میں قدم رکھتے ہی شباب مچل کا اسٹیج پر پرواشت چیخ وائلڈ کرائی بن جاتا ہے، تو ایسا میری زندگی میں آ جائے تو بات بن جائے۔ یہ نصاب ایسی زندگی کا کوئی تصور کردار میں اجاگر نہیں کرتا جس میں عصمت و عفت کا گوہر حیا کے صدف میں بند کسی پیکر تقوی و درا مجسم غیرت و حمیت کی معیت میں جنت نظیر گھرانے کا آغاز کرتا ہوں۔ سفارشات: قومی امنگوں اور ضرورتوں کے پیش نظر ثانوی زبان سیکنڈ لینگویج کی نصاب میں حیثیت کا تعین کیا جائے۔
اس کی تدریس کا آغاز کس عمر اور کس جماعت سے ہو، یہ امر بھی قومی تعلیمی پالیسی میں طے ہونا چاہیے اور اس کی خلاف ورزی کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ثانوی زبان کی حیثیت سے انگریزی کی ادارہ جاری ختم ہونی چاہیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے دوسری اہم زبانیں مثلاً جرمنی، اطالوی، فرانسیسی، جاپانی وغیرہ کی تدریس انگریزی کے متبادل کی طور سے شروع کی جانی چاہیے۔ یہ کوئی ایسی نہیں، میں نے کوئی شیخ چلی کی بات نہیں کر رہا، اسکولوں میں ایسی چوائس ہونی چاہیے، 2 زبانیں اور بھی ہوں، اور بچوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ بطور ایک انتخابی مضمون ان میں سے اپنی پسند کی زبان منتخب کر لیں۔ امتحانی زبان کی حیثیت سے اردو، یہ میں نے پاکستان کے حوالے سے لکھی ہے بات، کے متعلق جو فیصلہ کیا گیا اس پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے، یہ ختم ہو چکا اب۔ کسی ثانوی یا اعلیٰ ثانوی مدرسے کو بیرونی ملک کے کسی امتحانی ادارے کے ساتھ الحاق کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ڈاکٹر صاحب ناراض ہوں گے۔ نجی تعلیمی اداروں اور تاجران کتب کو تجارتی پیمانے پر انگریزی زبان کی درسی کتب کی درآمد کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، البتہ اساتذہ کے استفادہ کے لیے سربراہان ادارہ کو بیرونی ممالک سے درسی کتب منگانے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ بیرونی دنیا میں نصاب اور کتب میں نئے رجحانات سے آگاہ رہیں۔ اساتذہ اور تعلیمی ماہرین کو چاہیے کہ انگلش میڈیم اسکولوں کے منفی اثرات سے قوم کو آگاہ کریں اور اس طبقاتی نظام تعلیم کے خلاف مؤثر آیامہ منظم کریں۔ 6ٹھی جماعت سے 10ویں جماعت تک انگریزی زبان کے نصاب اور طریقے تدریس کو اس قدر مؤثر بنا دیا جائے کہ جو طلباء آئندہ کے مراحل میں سائنسی، تکنیکی یا تجارتی علوم پڑھنا چاہیں وہ انگریزی زبان میں لکھی ہوئی کتب سے استفادہ کر سکیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو بچے انگلش میڈیم اسکولوں کا تختہ مشق بنے ہیں ان کی معاشرتی بحالی کے لیے مؤثر تدابیر اختیار کی جائے۔ وآخر دعوانا یہ کوشچن آنسر کا سیشن سسپینڈ کریں ہم ان سے انڈیویجولی ان کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ہاں اس لیے آپ مشروبات نہیں، ابھی سوالات وقفہ ہے اس کے تعلق سے یہ مشروبات کا وقفہ بھی ہو۔ حضرات، ہمارے پروگرام کے مطابق اس تقریر کے بعد سوالات اور جوابات کا وقفہ رکھا گیا تھا، لیکن چونکہ جناب عزیز احمد صاحب کا مقالہ وقت سے زیادہ طول ہو گیا، تو اس لیے ہم اس سوالات اور جوابات کے وقفے کو سسپینڈ کرتے ہیں، اور جو سوالات آپ کے ذہن میں اس سلسلے کے تعلق سے ہوں وہ ذاتی طور پر عزیز احمد صاحب سے کانٹیکٹ کر کے اس کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ I feel the discussion should carry for 15 minutes. Further discussion, if there is any, that can be queries they can ask later on. But there won't be any time for the other speaker. Maybe only 5 minutes. It's important. 10 منٹ تو مشروبات کے دوران میں جو ہے کر سکتے ہیں، ساتھ وہ اچھا، تو حل یہ کیا گیا ہے کہ مشروبات کے ساتھ ساتھ سوالات اور جوابات کا وقفہ بھی جاری رہے گا۔ جو حضرات اس سلسلے میں سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنے سوالات شوٹ کر سکتے ہیں۔ ینگ ہسٹورین جو آپ نے دکھایا، جی ان سے نصاب میں سکھایا جاتا ہے 3rd اسٹینڈرڈ میں بھی اور 6th اسٹینڈرڈ میں بھی۔ میں نے ایسا اسکول بھی دیکھا ہے کہ یہ تیسری جماعت آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ خود آ کے ذرا۔ السلام علیکم۔ آپ نے جو کتاب دکھائی ینگ ہسٹورین، وہ آپ نے بتایا کہ 3rd اسٹینڈرڈ میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور 6th اسٹینڈرڈ میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی نصاب کے انڈر پڑھایا جا رہا ہے یا مختلف نصاب کے انڈر؟ دیکھیے یہاں بہت سارے اسکول ہیں جو او لیول کے پرائیویٹ امتحان کے لیے بچوں کو تیار کرتے ہیں، جو کہ برٹش کونسل کے ذریعے سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے دبئی میں ایک اسکول میرے علم میں ہے جہاں یہ کتاب تیسری جماعت سے ایک پارٹ تیسری میں، دوسرا چوتھی میں، تیسرا 5 میں پڑھا ہے۔ ابو دھابی میں میں نے ایک اسکول میں دیکھا کہ پہلا پارٹ 6ٹھی جماعت میں، اور یہ دونوں اسکول جو ہیں وہ او لیول کے لیے بچوں کو تیار کرتے ہیں۔
آپ کے مخالے سے جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے انگلش میڈیم اسکول کے نصاب کا جو جائزہ لیا وہ بالکل ناقدانہ قسم کا تھا. کیا اس موجودہ نصاب میں کوئی خوبی آپ کو نظر نہیں آئی؟ جی، اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، اور میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ 2 مقاصد ہیں. اب کیا ہم اپنے ملی مقاصد کو قربان کرتے ہوئے وہ خوبیاں حاصل کرنے کا سودا کرتے ہیں؟ میری رائے میں عقل مندی کا تقاضا یہ ہوگا کہ جو خوبیاں ہیں ان کو بھی اپنایا جائے، اور انگریزی زبان کی تدریس کا کوئی متبادل نصاب جو ہے وہ مرتب کیا جائے. اور ایک اور بات میں آپ کو کہہ دوں، خوبیاں جو ہیں، میں اس پہ بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ بہت کم خوبیاں ہیں. میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اس ایک اسکول کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، میں نے خود دیکھا ہے اس اسکول کی فیس پاکستان کے اندر 500 روپیہ ماہوار ہے، اور اونچے اسکولوں میں وہ سمجھا جاتا ہے. اس کی لیبارٹری اس کمرے سے کافی چھوٹی ہے، اور اس میں سامان بہت کم تھا، میں نے دیکھا ہے. اس کے ساتھ جو جدید پڑھانے کے طریقے ہیں وہ بہت ہی کم یہاں پر استعمال ہوتے ہیں. وہ ایک لمبی بات ہے، میں اب پوری آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. مختصر میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 50-60 سال میں ایک چیز واقع ہوئی جسے کہتے ہیں ایکسپلوژن آف نالج. اس کی بنا پر بات یہاں پر آ کے بنی کہ اب علم اتنا زیادہ ڈسکور ہو گیا ہے کہ اسے کسی بھی نصاب کے اندر سمویا نہیں جا سکتا. اس لیے اب بچوں کو معلومات دینے کی بجائے بچوں کو ایسی سکلز دی جائیں کہ وہ جس طرح کی معلومات زندگی کے جس مرحلے پر انہیں درکار ہوں وہ خود حاصل کر سکیں، اس کے قابل ہو سکیں. اس لیے کئی قسم کے نئے پروگرام آئے ہیں. ان میں سے 1-2 میں کہتا ہوں کہ امریکن سکول یہاں پر میں موجود ہیں، باقی میں نے کہیں نہیں دیکھے ہیں. یہ بات بھی میں کہنے کی جسارت کرتا ہوں. دوران مکالمہ میں نے ایک آبزرویشن نوٹ کی ہیں جس پر آپ نے پورا سٹریس دیا ہے کہ سارا جو انگریزی تعلیمی نظام ہے نہ کسی اصول سازی کا قائل ہے، نہ کسی ڈیفینٹ کیریکولم کے مطابق چلتا ہے، نہ بچوں کی فطری صلاحیتوں سے ہم آہنگ ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مغربی ممالک میں جو اس وقت نظام تعلیم رائج ہے اور جو وہ ترقی کی رفتار تیزی سے طے کر رہے ہیں اس کسی اصول پر قائم نہیں ہیں اور بلا کسی فطری صلاحیت کو سمجھنے کے بغیر، بلا کسی ڈیفینٹ کیریکولم کے، بلا کسی آبجیکٹیو اورینٹیشن کے آگے چل رہا ہے؟ میں نے اس کا اشارہ مقالے میں ہی کر دیا. ان کی جو معاشرت ہے، ان کی جو تہذیبی اقدار ہیں، وہ تو اس میں پوری طرح سے ان کا انعکاس پایا جاتا ہے ان میں سے ہر کتاب میں، اور یہ بڑی ہی فیتھ فلی ان کے کلچر کو اپنی آئندہ نسلوں تک پاس آن کرتی ہیں. لیکن وہ بچہ جو پشاور میں پیدا ہوا ہے، جو لاہور کے ایک ملحقہ گاؤں میں پیدا ہوا ہے، جو ڈیرہ غازی خان کے کسی دور دراز گاؤں میں پیدا ہوا ہے اور وہ اتفاق سے یہاں آ گیا ہے اور اس کا باپ جو ہے ایک اچھے انگلش میڈیم اسکول کی فیس دے سکتا ہے، اس کو جو کلچر ان کتابوں کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے، میں نے اس کی بات کی ہے اور میں نے کہا کہ ان مقاصد کو یہ پورا نہیں کرتا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتابیں ان بچوں کے لیے لکھی گئیں جن کی مادری زبان انگریزی ہے، ان کے لیے نہیں لکھی گئی جن کی مادری زبان پشتو، اردو اور پنجابی ہے. میں نے اس کی طرف اشارہ کیا. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے زیادہ ایک تو میں پورا مقالہ نہیں پڑھ سکا کیونکہ میں نے پہلے زیادتی کی سامعین کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ بھی. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے زبان کا جائزہ لیا ہے. ریاضی کی تدریس واقعتاً جو کتابیں امریکہ میں پڑھائی جاتی ہیں وہ بہت ہی مؤثر کتابیں ہیں. کاش کہ ہم ایسا کر سکیں کہ اس طرز پر کتابیں تیار کر سکیں. جو سائنس انویسٹیگیشن اپروچ جو میں نے ابھی حوالہ دیا تھا، انویسٹیگیشن اپروچ جو ہے وہ ہمارے ہاں تو ایک لیکچر میتھڈ اکثر اسکولوں میں ہوتا ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے.
میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ہاں تو ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ہو رہی ہے، کیوں وہ انگریزی زبان کی پڑھائی میں اتنے پیریڈ نہیں دیتے، اتنا وقت مدرسے کا نہیں دیتے. ہم نے پنجابی پٹھان بچے کو چونکہ انگریزی پڑھانی ہے اور اس کو صحیح قرت کے ساتھ پڑھانی ہے، اس لیے ہم نے زیادہ وقت دینا پڑتا ہے. اس کو گھر سے بھی سپورٹ ہوتی ہے، گھر میں وہی زبان بولی جاتی ہے، ٹیلی ویژن سے بھی اس کو سپورٹ ملتی ہے، اخبارات رسائل ہر چیز سے اس کو سپورٹ ملتی ہے. اس لیے وہ بچہ اسکول کے اوقات میں سائنس اور ریاضی پر بہت مناسب وقت دے سکتا ہے، اور بڑی اچھی کٹس، بہت اچھے آپریٹرز، بہت ہی اچھے اکوپمنٹ ہوتے ہیں، اور وہ واقعتاً بہت ہی مؤثر ہے. اور وہی پہلو ہمارے ہاں جو ہے کمزور ہے، زبان کا جو ہمارے ہاں کمزور پہلو ہونا چاہیے تھا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی جسے ضرورت ہے وہ زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، یہاں الٹ ہے اس کے مقابلے میں. بہت بہت شکریہ. مجھے بے پناہ خوشی ہوتی اگر میں اس کو اور زیادہ الیبوریٹ ڈسکس کر سکتا تھا، لیکن میں عزیز صاحب سے خود اس پہلو کو ڈسکس کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے جتنے بھی فائنڈنگس ہوں گی سامعین کے سامنے ہم لائیں گے، اور آپ سرکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. نحمدہ صلی اللہ رسول کریم. السلام علیکم. حضرات مقالہ تو پڑھا، میں مقالے کے درمیان میں آیا تھا، لیکن عزیز صاحب سے میں ایک سوال کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو سامعین آتے ہیں ایک کنفیوزڈ جو ہے مائنڈ رہتا ہے ہمارا، ایک کلیئر کٹ بات نہیں رہتی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مقالے نگار ہیں وہ سب سے پہلے اپنے منزل کو متعین کریں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ان کے مسائل ان کے سامنے کیا ہے. مثال کے طور پہ میڈیم آف انسٹرکشن یعنی میڈیم آف انگلش میڈیم کے لیے جو ہے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ انگلش میڈیم ہی کیوں، ہم اردو میڈیم میں کیوں نہیں پڑھا؟ جیسے کہ مقالے نگار نے اشارہ کیا ہے کہ جاپان والے جاپانی زبان میں پڑھاتے ہیں، اور جرمن زبان میں پڑھاتے ہیں، اٹالین زبان میں پڑھاتے ہیں، سارے ممالک اپنی اپنی قومی زبان میں پڑھاتے ہیں، ہم کیوں اردو میں نہ پڑھایا جائے؟ دوسری بات یہ کہ جو بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کے ذہن میں دو وجہ سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے بار پڑتا ہے، ایک تو مادری زبان کا خود اور ایک جو ہے ٹرانسلیشن کا. تو اس لحاظ سے میں یہ چاہوں گا کہ مقالے نگار اس طرف ہماری توجہ دلائیں کہ بچے کے ذہن کو جو ہے اگر آپ مادری زبان میں پڑھائیں تو وہ زیادہ کیپیبل، زیادہ ایبل، زیادہ اچھا نکل سکتا ہے بنسبت انگلش میڈیم. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. حضرات، جناب عزیز احمد مرزا صاحب نے جس عنوان سے مقالہ پیش فرمایا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بڑا فکر انگیز تھا، اور ایسا تھا کہ اس پر مزید بحث اور گفتگو ہوتی. بدقسمتی سے وقت خاصا ہو گیا ہے، اور اب میں محترم ڈاکٹر انوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 10 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور اس کے بعد کچھ موقع سوالات کے لیے ہوگا. 6:30 بجے صدر محترم کی تقریر ہوگی، اور 6:45 بجے اس پروگرام کو ہم جو ہے ختم کریں گے تاکہ بعد میں ملاقاتوں کا وقت آپ حضرات کو مل سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. برادران اسلام، میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج ایمریٹ کے ایک حصے میں ہم تعلیم کے موضوع پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. تعلیم کا موضوع بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے کم سے کم سن 57 کے بعد سے 1857 کے غزو کے بعد سے ایک ایسا موضوع رہا ہے جس پر ہمیشہ دونوں طرف کے دلائل پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور اب تک وہی صورتحال باقی ہے. اسلامی نظریہ تعلیم یا سیکولر نظام تعلیم، ان دونوں کے
مباحث بالکل پیرلل چلتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے تشخص سے بیگانہ ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے جو مقالہ پڑھا گیا، جس کی ساری بنیاد یہ تھی کہ ہم جس تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں، جس تہذیب کے ہم علمبردار ہیں، جن خیالات کو لے کر ہم دنیا میں چلنا چاہتے ہیں، اس کے برعکس ہمارے بچوں کی تعلیم کو جس طرح دی جا رہی ہے کہ وہ خیالات بھی ضائع ہو جائیں، ہماری وہ تہذیب بھی ختم کر دی جائے۔ جناب صدر، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوموں کو خود اپنی راہ متعین کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی راہ خود متعین نہیں کرتے ہیں تو کسی دوسری قوم کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کی امنگوں کے مطابق، آپ کے حوصلے کے مطابق، آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی ثقافت اور آپ کی تہذیب کو لے کر کے وہ ایسا نظام تعلیم بنائے جو آپ کے لیے مفید ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انگلش میڈیم اسکول میں ہم جو کتابیں پڑھاتے ہیں باہر کی، ان کی تمام تر عکاسی ان کے اپنے خیالات، اپنے عقائد، اپنی تہذیب کی ہوتی ہے، نہ کہ ہمارے تہذیب، ہمارے عقائد، ہمارے خیالات کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، جس میں ہم سب شامل ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں، ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تعلیم انگلش میڈیم میں ہو۔ اس بنیادی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ آخر ہمارے ذہن میں یہ بات کیوں آتی ہے۔ ہم لوگ اردو بولتے ہیں، ہماری مادری زبان اردو ہے، ہمیں اسلام سے بھی محبت ہے، یہ سب ہونے کے باوجود آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تعلیم انگلش میڈیم میں ہو۔ اگر ہم اس بنیادی سوال کو اپنے سامنے رکھ لیں تو خود ہم سوچیں گے کہ آخر وہ بنیادی کمزوری ہے کہاں۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں اور تعلیم کے میدان میں تھوڑا بہت جو مجھے تجربہ حاصل ہے، اس کی وجہ دو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے نظریہ حیات، اپنے منصب و مقام اور اپنی تہذیب سے ناآشنا ہیں۔ ناآشنا کا مطلب جب میں کہتا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے، بلکہ شعوری طور پر ہمارے اندر وہ جذبات نہیں ہیں جو ہمیں غیرت پیدا کر سکے ہمارے اندر۔ یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی قوم کے اندر سے غیرت نکل جائے تو پھر اس کے پنپنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اردو میڈیم اسکول میں جو نصاب تعلیم ہے اور جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بچے کو وہاں بھیج دیں تو محسوس ہوتا ہے بچہ جو کچھ لے کے گیا ہے وہ بھی کھو گیا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر اچھے سے اچھے لوگ جن کا ذہن اسلامی ہوتا ہے وہ بھی مجبور ہو کر کے اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں ڈالتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسلام کی باتیں تو ہم سکھا لیں گے اور کم سے کم بچہ کسی قابل تو ہو جائے گا دنیا میں۔ اردو میڈیم میں ڈالنے سے کیا ہوگا؟ وہ گالیاں سیکھ کے آئے گا، اس کو اردو بھی صحیح نہیں آئے گی اور وہ تعلیم کا معیار بھی اتنا نہیں حاصل ہوگا جتنا ہونا چاہیے۔ یہ پریکٹیکل تجربات ہیں۔ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں اور ہندوستان اور پاکستان میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ اردو میڈیم کے اساتذہ، اردو میڈیم کے اسکول کی جو نظم ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم لوگ اردو میڈیم کے لیے کہتے ہیں لیکن ہم اپنے بچے کو اردو میڈیم میں ڈالنے تیار نہیں۔ یہ پریکٹیکل چیز ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام تعلیم کے سلسلے میں جو آپ سوچتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیاسی غلبے کے اندر رہنے کی وجہ سے اور مغربی دنیا نے اس انداز سے وہ چیزیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں کہ ہم یہ سمجھنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ دنیا اور دین یہ دو میں تفریق ہے۔ آج جو سیکولر تعلیم کا جو نقشہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر طور پہ گزارا جا سکے۔ اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آپ کی زندگی کا کیا انجام ہوگا۔ جہاں یہ مسئلہ ہے اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے کہ اس دنیا ہی کی تعلیم
اور اس دنیا ہی کی کامیابی اصل میں ہمارا مقصد ہے، تو اب ظاہر یہ ہے کہ اسلامی نظام تعلیم کے بارے میں بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسلامی نظام تعلیم اگر ہے تو دو خانوں میں بانٹ دیا جائے. ایک وہ ہے کہ جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے لیکن دنیا کے مسائل سے، دنیا کی تعلیم سے، سیکولر تعلیم سے بے نیاز کر دیا جائے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، دنیا کی تعلیم ہی ضروری ہے، اسلامی تعلیم اور اسلام سے قریب ہونا یہ بھی غلط ہے، مناسب نہیں ہے، ایک راستہ ہونا چاہیے. پھر تیسری چیز جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں بھی اسلامی تعلیم، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام کے کچھ فنڈامنٹلز کو بتا دینے سے اور کچھ نماز روزہ پڑھا دینے سے یا قرآن کی چند صورتوں کے یاد کرا دینے سے اسلام کی بات پوری ہو جاتی ہے. یہ بھی غلط ہے. اسلام جب ہم کہتے ہیں، اور جیسا کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نظام حیات ہے، ایک کوڈ آف لائف ہے، تو لائف اس کو دو خانے میں تقسیم نہیں کر سکتے. یہ ایک ہی خانہ ہے، ایک ہی اکائی ہے. آپ کی زندگی چاہے عقائد سے متعلق ہو، چاہے سیاسیات سے متعلق ہو، چاہے معاشیات سے متعلق ہو، اور چاہے سماجیات سے متعلق ہو، یہ ایک اکائی ہے، ایک ہی فرد ہے جس کی پوری زندگی کو کور کرنا ہے، فرد کی حیثیت سے بھی، سوسائٹی کی حیثیت سے بھی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام کے مفہوم میں اتنی وسعت ہے تو آپ کی اسلامی نظام تعلیم میں اتنی وسعت اگر نہیں ہوتی ہے اور دنیا اور دین کی دونوں تعلیم ایک ہی وقت میں نہیں ہوتی ہے، وہ اسلامی تعلیم نہیں ہوگی. تو اگر کوئی نصاب تعلیم، کوئی نظام تعلیم جس کو آپ اسلامی سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام کے اس نقطہ نظر سے، چاہے وہ لٹریچر کی کتاب ہو، چاہے وہ سماجیات کی کتاب ہو، چاہے وہ تاریخ کی کتاب ہو، اور چاہے وہ سیاست کی کتاب ہو، اسی نقطہ نظر سے اسے لکھا جانا چاہیے، اسی نقطہ نظر سے اسے پڑھایا جانا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو آپ اسلامی نظام تعلیم اور اسلامی نصاب تعلیم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں دشواری کیا ہے. ہم سب کی خواہش ہے کہ اسلامی نظام تعلیم ہو، اسلامی نصاب تعلیم ہو، لیکن تعلیم کا مسئلہ چند افراد سے متعلق نہیں ہے. یہ کسی ملک سے، کسی خطۂ ارضی سے، کسی پوری قوم کی اجتماعی قوت سے منسلک ہوتا ہے. جب تک کسی نظام تعلیم کو کوئی حکومت تسلیم نہیں کرتی ہے، اس وقت تک اس کے پنپنے کا کوئی راہ نہیں نکلتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جب متحدہ ہندوستان تھا تو ایک بار مسلم یونیورسٹی نے تھوڑی سی کروٹ لی تھی، ایک انگڑائی لی تھی، ایک شعور جاگا تھا، اور انہوں نے 1937-38 میں اس بات کی کوشش کی تھی کہ اسلامی نصاب تعلیم کیا ہو، اس کا کیا خاکہ بنے، اور بڑے بڑے لوگوں سے اس پہ سوالات بھیجے گئے، ان کے جوابات دیے گئے. لیکن ساری محنت کرنے کے باوجود اس کو ایسے سرد خانے میں ڈال دیا گیا کہ شاید اس کے بعد کبھی آج تک نام ہی نہیں دیا گیا. خدا کا شکر تھا کہ 1947 میں پاکستان کا وجود لا الہ الا اللہ ہی کی بنیاد پر آیا. لیکن یہ بھی بدقسمتی تھی کہ جس بنیاد اور جس نظریے کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، اس نظریے کے خلاف پہلے دن سے کوشش کی گئی. آج ہم جو رو رہے ہیں، ہمیں جو شکوہ ہے، وہ اس بنا پہ ہے کہ خود پاکستان جس کی بنیاد ہی میں اسلام تھا، لا الہ الا اللہ کا پورا وجود اس میں شامل تھا، پاکستان نے اس وجود پر، اس نظریے پر اپنی تنظیم نو نہیں کی. نہ اس نے سیاست میں اسلام کو اپنایا، نہ اس نے معاشرتی نظام میں اپنایا، نہ اس نے معاشی نظام میں اپنایا، نہ اس نے تعلیمی نظام میں اپنایا. اگر پاکستان بحیثیت ایک ملک، بحیثیت ایک قوم اپنے نصاب تعلیم کو اور اپنے نظام تعلیم کو اسلام کی بنیادوں میں ڈھال دیتا تو شاید ہمیں اور آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج اسلامی نظام تعلیم یا اسلامی نصاب تعلیم کو اردو میڈیم کے ذریعے سے یا اسلامی میڈیم کے ذریعے سے یا جرمن میں رہنے والے جرمن میڈیم سے یا فرانس سے رہنے والے فرینچ میڈیم سے
किसी तरीके से भी करें, बाहर वो इस्लामी हुआ। ज़बान का कोई मसला ऐसा नहीं है। आप क्या समझते हैं जो मुसलमान इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो उर्दू मीडियम से पढ़ेंगे इस्लाम? उनका निज़ाम तालीम कोई दूसरा होगा? वो इंग्लिश मीडियम में से पढ़ेंगे, बशर्ते कि इंग्लिश मीडियम में किताब आपको मौजूद हो, इंग्लिश मीडियम में सारे निसाब मौजूद हो और वो रिकॉग्नाइज हो। आज इसकी ज़रूरत है कि एक मुल्क, चाहे वो अरब का हो चाहे अजम का हो, निसाब तालीम खुद तैयार करे। पाकिस्तान के लोग इंग्लिश लिटरेचर खुद तैयार करें, इंग्लिश बुक खुद तैयार करें, अपनी उमंगों और अपने अकायद और अपने तहजीब के मुताबिक तैयार करें। इंग्लिश मीडियम के ज़रिए से बच्चा भी मुसलमान, वही मुसलमान बनेगा जो उर्दू मीडियम के थे। पढ़ाने वाले इस्ताज़ा वो हों जिनका जहन और दिल दोनों इस्लाम पे मुतमईन हो। ये दोनों दुश्वारियाँ हमारे साथ हैं। निसाब एक तरफ गलत, इस्ताज़ा जो हैं इस्लाम के ऊपर मुतमईन नहीं है। वरना मैं कहता हूँ मैं कार्ल मार्क्स पढ़ाता हूँ, मार्क्सिज्म पढ़ाता हूँ, एक जुमला मेरा कार्ल मार्क्स की सारी बातों को ख़त्म कर सकता है। इस्ताज़ा की फराहमी अगर आपके पास हो, आप किताब पढ़ें, आप कहते हैं कि यंग हिस्टोरियन में बहुत सी चीज़ें हैं, होंगी, लेकिन क्या आपका उस्ताद जिसे आप रखते हैं उसका इतना ज़हन नहीं कि कहे यह बात गलत, इस्लाम यूँ कहता है, तुम्हारी तहजीब यह कहती है, एक मिनट में सारा वज़ाहिर होता है इसका, बशर्ते कि हमारे इस्ताज़ा के अंदर वो स्पिरिट, वो उमंग और वो खुद शऊर रखता हो इस्लाम का और इस्लामी तहजीब का। तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो यह है कि इस्लाम की जब बात हम करें तो दीन और दुनिया इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, और ये निसाब वही लोग बना सकते हैं जिनका जहन इस बात पर मुतमईन हो। फिर इस निसाब को बनाने के बाद कोई ये खित्ता अर्ज़ी होना चाहिए जहाँ उसे चालू किया जाए और मुस्तक़िल तजुर्बात के ज़रिए से नई नई बातें पैदा की जाएँ और दुनिया के जो तजुर्बात हो रहे हैं उनको भी अपने अंदर समो लिया जाए। इस्लाम ने कभी दुनिया में रहने के ऊपर कोई कदर नहीं लगाई है, भेजा ही गया है हमें यहाँ खलीफा बना करके। इसी दुनिया में हमें अपना मुकाम पैदा करना है, इसी दुनिया में रह करके लड़ करके जीना है हमें। तो फिर हमें तस्वीर कायनात से मुफर नहीं है। और ये आज जिनके ऊपर आप अपनी निगाहें जमाए हुए हैं, ये वो लोग थे कि जब आप इल्म के, साइंस के आप रहबर थे, उस वक्त ये तारीख ज़माने से गुजर रहे थे। ये वो जाहिल कौमें थीं जिन्होंने आपसे सीखा है, और आज सूरत हाल ये है कि खुद आप अपनी ज़ात से, अपने माजी से इतने कट गए हैं कि आपको मालूम नहीं कि आप खुद क्या हैं और आप उनका गुलाम समझते हैं। तो असल चीज़ ये है कि हमारे अंदर अपना ही शऊर ज़ात नहीं है। हम खुद ये नहीं समझ पाए कि हम हैं क्या, हमारा वजूद था किस लिए और हमें करना क्या है। ये साइंस के तमाम नज़रियात, साइंस के तमाम उसूल, ये तमाम के तमाम मुस्लिम साइंसदान से हासिल किए गए हैं, जिनको इन्होंने ड्राइव किया है कुरान की तालीमात से, वरना ये तो जानते भी नहीं थे कि करना क्या है। आज ये तहजीब का नंबरदार है, ये तो तहजीब का नाम भी नहीं जानते थे। तो सवाल ये है कि क्या वाक़तन आप इस पोजीशन में हैं, या आपका कोई मुल्क, चाहे वो अरब का हो या अजम का हो, इस पोजीशन में है कि वो ख़ुद अपनी शनाख्त के साथ अपनी तहजीब और तमद्दुन और अपने अकायद के मुताबिक अपनी किताबों को लिख सके और उसको बहैसियत एक निसाब के पूरे मुल्क में नाफिज कर सके। अगर ये चीज़ होती है तो यकीनन निसाब तालीम और निज़ाम तालीम इस्लामी आप कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सोचने समझने की हैं। इसलिए कि अगर आप निसाब तैयार भी कर लें तो छपने का मसला, छप भी जाए पैसे दे करके, तो उनको दूसरी जगह पढ़ाने का मसला, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि मुझे 10 मिनट का वक्त दिया गया था, मैं समझता हूँ कुछ ज़्यादा ले चुका हूँ, इसलिए माजरत खा हूँ। अगर आप सवाल पूछें मैं जवाब दूँ।
اسلامی نظریہ تعلیم کو میں نے جو ڈیفائن کیا ہے وہ بات آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اس بات کو کہتے ہیں، میں نے بہت سی مختصر بات کہی کہ دین اور دنیا کا امتزاج ہونا چاہیے۔ پہلی چیز جو بچے کو جو سامنے لانا چاہیے اسلام سے متعلق وہ یہ ہے کہ عقائد کے سلسلے میں، خدا کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں، رسالت کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں جو بنیادی فنڈامنٹل چیز ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، اور اس کلیئر کو اس حساب سے کرنا چاہیے کہ ان کے اثرات اس زندگی پر، انسانی زندگی پہ کیا پڑتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ بحیثیت انسان آپ کا جو تعلق ہے دوسرے انسان سے، اس کا فریم ورک کیا ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز جو آپ کے سامنے آنی چاہیے، جس کو میں نے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں رکھا، وہ یہ ہے کہ سیکولر تعلیم جسے آپ سمجھتے ہیں، اس چیز کو بھی آپ کو اپنے نصاب تعلیم میں اسی حیثیت شامل کرنا چاہیے کہ یہ بھی اسلامی تعلیم، اس کو الگ نہ سمجھا جائے۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں عقائد، رسالت، آخرت اور اخلاق وغیرہ کی جو باتیں ہیں یہ ضروری ہیں، وہیں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں دنیا کے علم سے بھی بیگانہ نہ ہوں، اور یہی وجہ ہے جو بار بار ہم لوگ سامنے آتی ہے کہ آپ علم حاصل کریں، چاہے وہ چین میں ہو، تو ظاہر ہے چین میں کوئی اسلام حاصل کرنے نہیں جائے گا۔ اسلام سے چین سے جو چیز ہم حاصل کر سکیں تو دنیا ہی کا علم ہو سکتا ہے۔ تو اسلام میں یہ دونوں چیزیں یکساں اہمیت رکھتی ہیں، اور دونوں ہی کے اوپر ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت کو، یعنی ہماری دنیا کا جو پورا اسٹرکچر ہے دنیاوی معاملات کا، اس میں اگر ہمارا ذہن اسلامی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سائنس پڑھنے سے انجینئرنگ پڑھنے کو بھی پڑھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دل میں ہو لا الہ تو کیا خوف، دل میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگیانہ۔ لیکن اگر ہمارے دل ہی میں لا الہ خوف نہ ہو تو میرے خیال میں کوئی بھی تعلیم اسے ڈر نہیں چاہیے۔ آپ نے اس بات پہ جو ہے زیادہ زور دیا کہ اسلامی تعلیم کے ذریعے سے جو انقلاب لایا جا سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے کوئی ملک یا کوئی جو ہے حکومت جب تک کہ کوئی تائید نہ کرے وہ کام نہیں کر سکے۔ اب جب کہ ایسے حالات کہیں نظر نہیں آتے کہ کوئی ملک اس وقت جو ہے اسلامی نظریے تعلیم کو اپنانے کے لیے تیار ہو، تو ایسی صورت میں پریکٹیکل جو ہے کیا ہو ہم لوگ اختیار کر سکتے ہیں، اس پہ اگر وقت گزاریں۔ دیکھیں ایسا ہے کہ جزوی چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ اگر کسی نصاب تعلیم کو اپنے یہاں رائج بھی کر لیں تو پڑھانے والے کتنے ملیں گے؟ پڑھانے والے مطلب یعنی والدین میں سے کتنے لوگ ہوں گے کہ جس کی کوئی سرٹیفکیٹ کہیں مانی نہ جا رہی ہو، اس کے لیے کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ سکہ رائج الوقت جو ہے اسی کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی سکہ ایسا جو نہ چلے تو آسانی سے لوگ اس کے لیے نہیں ملیں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس پہ سوچیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی جزوی چیز یا جتنی حد تک آپ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پورے اسلامی نظریے کے تحت اسلامی نصاب تعلیم اور اسلامی نظام تعلیم کو لے کے چلنے کی کوشش کرنا وہ اسی وقت ممکن ہے جب کوئی ملک اس کو اپروو کرے اور لے کر چلے۔ باقی تمام چیزیں جزوی ہوں گی۔ مثال کے طور پر میرے ہی اسکول کو لیں آپ، ہم لوگ بھی چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور اسی لیے ہم نے وہ لیول میں ریلیجن کا ایک پیپر بھی رکھا ہے تاکہ بچے کو شروع ہی سے اسلام کے متعلق جتنی معلومات ہم دے سکیں وہ کریں۔ دوسری چیز ہم نے کوشش یہ کی کہ جس حد تک بھی ممکن ہو اسلام سے جن کا ذہن کلیئر ہو ایسے زیادہ رکھے جائیں جو اسلام پسند ہو، تاکہ اگر کوئی ایسی چیز ان بٹوین آتی ہے کسی مسئلے پہ، سائنس میں، سوشل اسٹڈیز میں یا کہیں پہ، تو کم سے کم وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ بات جو ہے اسلام کے خلاف ہے، اسلام یہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو مسئلہ وہی آتا ہے کہ نصاب تعلیم لکھ بھی لیں، پرنٹ بھی کر لیں، تو پھر اس کی کھپت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ یہ دو چار آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پوری ملت کا مسئلہ ہے۔ سوال کہ آپ نے اساتذہ کے رول کے بارے میں کہا کہ اگر ہمارا کوئی
सूरत-ए-हाल अगर जामे तरीक की लफ्ज़ के अंदर उस तमाम चीज़ को कंडम कर दे सकता है जो कि किताबों की गलती है। एक अगर कोई मुस्लिम इंतज़ामिया है तो क्या वो इस बात को बर्दाश्त कर सकता है कि कोई टीचर क्लासरूम सिचुएशन के अंदर इस्लामी तारीख, इस्लामी अखबार जो भी किताब के अंदर लिखी हुई है उसको कंडम कर दे और उस शख्स को आप उस्ताद की इज्जत बरकरार रखेंगे? ये बात मुमकिन नहीं। इसी तरह कोई गैर मुस्लिम इंतज़ामिया भी जिसका जो है इंसाफ जो वक्त किया था उस शख्स को बर्दाश्त नहीं करेगा जो कि क्लास के अंदर इन्हीं किताबों को जो उसको डिफाइन करने के लिए रखा गया था उसको कंडम करे और स्कूल में अपने उसको बता रहे। नहीं, इन्होंने जो बात कही थी वो गैर मुस्लिम नहीं बल्कि बहुत से मुसलमान जो इंतज़ामिया के तहत जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं उनकी बात भी शामिल थी। वो तो बात की बात है। मैं समझ गया आपकी बात। देखें ये तो बहुत यानी जिसे कहते हैं ओपन सी चीज़ है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी गैर मुस्लिम उसके अंदर आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ तो आपको इसका मौका नहीं मिलेगा कि आप खुल के कोई बात करें, इसलिए कि अगर वहाँ नॉन मुस्लिम बच्चे भी हैं तो भी मसला है। लेकिन अगर आप बहुत ही चालाक उस्ताद हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये बात जो कही गई है इसके मुकाबले में हिंदुइज्म ये कहता है, क्रिश्चियनिटी ये कहती है, इस्लाम ये कहता है। कंपैरेटिव स्टडी तौर पर आप ला सकते हैं एंड यू कैन थ्रेश आउट द प्रॉब्लम। और कुछ हज़रात, अब मैं जनाब सदर डॉक्टर फ़ारूक वासिल साहब को दावत दूंगा कि वो अपनी सदारती तकरीर से अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत है वो ज़िंदगी जिसमें न हो इनकलाब, मौत है वो ज़िंदगी जिसमें न हो इनकलाब, रूह उमम की हयात कश्मकशे इनकलाब, सूरत शमशीर है दस्त क़ज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। मोहतरमी डॉक्टर सैयद अनवर साहब, मिर्ज़ा अहमद साहब और सामीन, गोच ये बहस बहुत लंबी है और इस मुख्तसर वक्त में इसके साथ किसी हद तक इंसाफ नहीं किया जा सकता है। मेरे जहन में सिर्फ़ एक ही बात इस वक्त जो आई है वो ये है कि कमज़ोरी न तो निसाब की है, न ज़ुबान की है, न किसी के तमद्दुन की है। कमज़ोरी फ़र्द की है, उसके समझने की सलाहियत की है, उसके सोचने की है। अगर उस फ़र्द का अकीदा रासिक, उसकी सोच पुख्ता है तो कोई भी निज़ाम तालीम, कोई भी तमद्दुन जो उसके जज्बात और रुझानात की सही तर्जुमानी नहीं करता हो उस पर असरअंदाज नहीं हो सकता है। आज पूरी मिल्लत इस्लामिया का अलमिया ये है कि वसाइल भी हैं, अफरादी कुव्वत भी है, उसके बावजूद कोई ऐसा निज़ाम अभी तक मुरतब नहीं हुआ है जो एक सही मुसलमान की तश्कील करे। इस्लाम में कोई सानवी हैसियत नहीं है। इस्लाम निज़ाम हयात है। इस्लाम ऐसा रिलीजन नहीं है जो कंप्रोमाइज़ करे हालात के साथ। इस्लाम न साइंस का ग़ुलाम है और न किसी इंसान की जहनी तरक्की का ग़ुलाम। साइंसी मफरूज़ों को आप कुरान की रोशनी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कुरान हतमी चीज़ है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। और जब हमारा अकीदा ये है तो फिर कोई भी मफरूज़ा, चाहे वो इश्तराकी निज़ाम का हो, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक से वाबस्ता हो, हम पर असरअंदाज नहीं हो सकता। आज हमारी पस्ती की दलील सिर्फ यही है कि हम अपनी माजी को बुला बैठे। निशात सानिया से पहले अगर आपको तारीख़ पर नज़र होगी तो ये सारी बागदौड़ मुसलमानों के हाथ में थी।
یہ تو اجنبی لوگ تھے, انہیں پتہ بھی نہیں تھا, ان کے ہاں تہذیب کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اور اگر آپ انگریزی تاریخ کی ورگردانی کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ لوگ کبھی اپنے جسم کو صاف بھی نہیں کرتے تھے. اور اسلام واحد مذہب ہے, اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس نے دنیا کو جہالت سے باہر نکالا. ابو جہل کو ابو الکفر تو نہیں کہا گیا, ابو جہل کہا گیا, کیونکہ وہ جاہل تھا. اس نے پوری عمر سچ جو تھا, جو دعوت تھی دین کی, اس کو قبول نہیں کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کے دروازے ہی بند کر دیے تھے. وہ ریزن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تھا, وہ سچ بات ماننے کے تیار ہی نہیں تھا. آج آپ دیکھیے ایسے مدارس ہیں جہاں کم و بیش آپ, چلو اگر مکمل مسلمان کی تشکیل تو نہیں ہو پائے گی, لیکن ایک آدھے مسلمان کی تکمیل ممکن ہے, لیکن اس کی بنسبت بھی آپ پریفر کرتے ہیں وہ سکول جو رن مشنریز کرتی ہیں. خامی کہاں پر ہے؟ خامی فرد کی, خامی نظام کی نہیں. رہا بنیادی جو ہمارے سبجیکٹس ہیں, یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہیں. میرے ذہن میں اس وقت ایک انقلاب ہیں کہ میں کس حد تک اور کہاں سے اسے شروع کروں اور کہاں ختم کروں تاکہ میں کسی حد تک اس موضوع کے ساتھ انصاف کر سکوں. اولاً جو بنیادی سبجیکٹس ہیں ان کا بیسک کنٹینٹ کہیں بھی اسلام سے چیلنج نہیں کھاتا ہے, بلکہ اس میں پورا میلان ہے. رہا آپ کی تمدن, آپ کی فکری اساس, وہ ظاہر ہے اگر آپ مسلمان ہوں گے تو بچوں کی تربیت ویسے ہی ہوگی. آپ کا بچہ جب 3 سال کا ہوگا تو اس کے زبان سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گا. میں آپ کو ایک تجربہ اپنا بتاؤں گا. میرا ایک ہی فرزند ہے جو انگریزی بہت اچھی بولتا ہے اور اس کی عمر صرف 4 سال کی, لیکن جب وہ اس عمر کو پہنچا, جب اللہ نے اس میں اتنی صلاحیت پیدا کی وہ بول سکتا ہے. آج یہ 2 اساتذہ میرے سامنے ہیں, ان کے سامنے اس نے بطریق احسن کلمہ پڑھ لیا, وہ کہ اس کے معنی سے وہ واقف نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کے مزاج میں یہ بات ہم نے پیدا کرنی ہے کہ تم مسلمان ہو, تمہاری زندگی کا اور بھی مقصد ہے, دنیا تمہارے لیے منزل نہیں ہے, تمہاری منزل کچھ اور ہے. اور جب آپ اس کو اس اورینٹیشن کے ساتھ تیار کریں گے, کوئی بھی نظام تعلیم اس کی اس بنیادی فکر کو اسے چھین نہیں سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انفرادی سطح پر پہلے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں, تب جا کے اجتماعی جو انقلاب ہے وہ برپا ہوگا. علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے, مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم و دین, ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں. اسی دنیا میں رہ کے اسی نظام کا فرد بن کر اس نظام کو تبدیل کرنا ہے اور اس نظام کو رائج کرنا ہے جس کا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, جس کا تقاضا اللہ نے اپنی کتاب میں کیا. آپ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ دلدادہ ہیں تعلیمی نظام کے اور یہ ہمارے رہبر ہو سکتے ہیں, یہ سب غلط ہیں. یہ لا علم اور جاہل ہیں. انہیں جو کچھ بھی سیکھا ہے ہم سے سیکھا ہے. اگر تاریخ پر نظر ہوگی 792 AD میں بغداد میں پہلا مینٹل ہاسپٹل اسٹیبلش ہوا تھا اور ویسٹ کے پاس کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا مینٹل ایلیمنٹس کا. Avicenna is still known as the prince of physicians in the books of medicine. ابن خلدون اب بھی آؤٹسٹینڈنگ ہسٹورین کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. اگر ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے, وہ ہماری لا علمی ہے, اس میں ہمارے دین یا فکری اساس کا کوئی قصور نہیں ہے. ہماری عمل کا اس میں دخل ہے, ہماری تربیت کا اس میں دخل ہے, ہماری لگن کا اس میں دخل ہے. چونکہ جس لگن کے ساتھ ہم اپنی معاشی زندگی کو استوار اور استحکام دینا چاہتے ہیں, اسی لگن کے ساتھ ہم دینی زندگی کو اپنے میں سمونا نہیں چاہتے. میں جس سکول کا نائب مدیر ہوں, جب بھی میں والدین سے بات کرتا ہوں کہ یہ پاکستانی سکول سامنے ہے, وہاں اردو میڈیم رائج ہے, وہاں کیوں نہیں جاتے. کسی شخص کی یہ ایک فطری پہلو ہے. کوئی شخص آج تک کسی نے کم سے کم تر کی جستجو نہیں کی, کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے. وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کی جستجو کرتا ہے اور خوب سے خوب تر کی جستجو کرتا ہے. تو ہر والدین کی یہی کوشش ہوگی کہ بچے جب ایک عمر کو پہنچے تو ان کی لاٹھی بنے اور باعزت شہری بن کر زندگی بسر کریں اور آگے ان کے والدین کا نام روشن کریں.
ہر والدین کی یہ جستجو ہے. کسی نے یہ جستجو نہیں کی کہ میرا بچہ جو ہے زبردست ڈاکو بننا چاہے یا زبردست کرمنل بننا چاہے, اس میں ساری کرمنل ٹریٹس ہونی چاہیے. Nobody has so far aspired for this thing. You always aspire for good. But what is that good? You have to standardize that good. You have to put certain restrictions and norms for that good. آپ نے اپنے لیے حدود مرتب کرنے اور وہاں جا کے ہماری تربیت شروع ہو گئی. اس وقت ہمارے ہاں صاحب ثروت لوگ ہیں جو ایسے درسگاہ کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں جہاں ایک ایسے انسان کی تکمیل ہوگی جو واقعی پورے معاشرے کے لیے نمونہ ہوگا. آپ دیکھیں مسلمان مملکت اس وقت ہر طریقے سے فراوانی ہے, دولت کی فراوانی ہے, افراد کی فراوانی ہے, لیکن ہے کیا وہ؟ ذہنی افلاس ہے, اقداروں کا فقدان ہے, کوئی چیز سامنے نظر ہی نہیں آتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہی پر اکتفا کریں. ہم اپنے وسائل کے اندر رہ کر وہ چاہے کم ہی صحیح اپنے آپ کی اصلاح کریں اور اجتماعی طور جتنا ہم سے ہو سکے اصلاح کریں. ہمارا ان پر تو کنٹرول نہیں ہے, ہم پورے معاشرے کو تبدیل تو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اللہ بہرحال ہماری مدد کرے گا, اس کا یہ وعدہ ہے. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ان تاثرات کو ختم یہیں کروں کہ موضوع بڑے سنجیدہ ہیں اور اس کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ میں ان اصحاب سے خود بات کروں گا, ڈسکس کروں گا, اور جو بھی ڈیلیبریشنز آئیں گی آئی تھنک نیکسٹ ٹائم آئی ول گیٹ اٹ ٹائپڈ اینڈ سرکولیٹڈ ٹو دا آڈینس سو دیٹ یو نو ایکچولی what was discussed, what are the outcomes. اور یہ چیزیں جو ہونی, it should not be that نشستم گفتم برخاستم, کہ ہم ملے اور بیٹھے اور گفتگو کی اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یہ پرمعنی ہونی چاہیے اور اس سے ہم استفادہ کرنا چاہیے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اس کا بھی دخل ہونا چاہیے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. حضرات, اب ہم اس سیمینار کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں اور مرکز اسلامی ہند کی جانب سے مجھ پر شکریہ کی ادائیگی کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے. سب سے پہلے میں مقالہ نگاران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے بیش قیمت خیالات سے ہم کو مستفیض فرمایا. اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود ہم کو وقت دینا انہوں نے منظور فرمایا اور اتنا سارا وقت ہم کو ڈیووٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. موضوع کی ہمہ جہتی اس بات کی متقاضی تھی کہ ڈاکٹر انور علی اور مرزا صاحب جیسی ہمگیر اور ہمدان شخصیت ہی ان موضوع کے ساتھ انصاف کر سکتی تھی. اس مختصر سے وقت میں انہوں نے جتنا بن پڑ سکا ہے کیا ہے, جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. جیسے صدارتی تقریر میں کہا گیا تھا کہ وقت کی تنگی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس مسئلے کو اور آگے بڑھائیں, ورنہ کئی پہلوؤں سے یہ مسئلہ ابھی تشنا رہ گیا ہے. اس لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ اسی تعلیمی موضوع پر کوئی ایک اور سیمینار بھی منعقد کیا جائے تاکہ بات پوری ہو سکے. یہ وعدہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اس سلسلے میں کوشش جاری رہے گی. میں صدر محفل ڈاکٹر فاروق واصل صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے شارٹ نوٹس پر ہمارا دعوت نامہ قبول فرما کر ہم کو شکریہ کا موقع عطا فرمایا. میں تمام اساتذہ کا جنہوں نے ہمارے دعوت نامے پر شرف قبولیت سے نوازا, ان سب کا میں شکر گزار ہوں, اور ان کارکنوں کا اور پاکستانی تحریک کے رفقا کا جنہوں نے اس میں شرکت کر کے اس محفل کو کامیاب بنایا ہے, اور جمعیت تربیت اسلامی کا جن کا بھرپور تعاون ہمارے ساتھ حاصل رہا ہے. اور میں سب سے زیادہ اسلامک کلچرل سینٹر کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس حال سے ہماری مدد فرمائی. مرکز اسلامی ہند
اسلامک کلچرل سینٹر کا ویسے بھی شکر گزار ہے، اس لیے کہ ہم اپنی ماہانہ نشستیں اسی حال میں منعقد کرتے ہیں، ہم ان کے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں۔ آخر میں تمام سامعین حضرات کا شکر گزار ہوں اور آپ کے تعاون کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔